دیکھیے ہمارے یہاں جس وقت عبادات بھی کی جاتی ہیں تو وہ بھی عادت بن جاتی ہیں، یعنی انسان کا مزاج ڈھل جاتا ہے نا. بچوں کو جب نماز کی عادت ڈالی جاتی ہے اور واقعی ان سے عبادت نہیں، عادت کے تحت نماز پڑھائی جاتی ہے، اسی لیے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ عادت ہم نے جاری نہیں رکھنی، اس عادت سے ہم ایگری نہیں کرتے کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی نماز کیوں پڑھنی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے تو اللہ کے لیے ہیں. اس بات کو ضرور سوچئے گا اس رب کو یاد کتنا کرتے ہیں، کیونکہ جتنا رب کو یاد کریں گے نا اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ کے لیے پڑھی تھی یا عادتاً پڑھی تھی. اب مجھے یہ بتائیے گا اپنی کس نماز پر آپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں؟ اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کر دے گا، میری مغفرت فرما دے گا. اچھا، یہ میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایسے سوچیں گے تو آپ کو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ. کیا آپ کی زندگی کی کوئی ایک نماز ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ اگر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو کوئی ایسی نماز نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اگر آپ یہ ارادہ کر لیں گے تو آپ متقی بن جائیں گے، آپ کے اندر تقویٰ آئے گا، تقویٰ والا مزاج پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہر عبادت سے چاہتے ہیں کہ بندے کا مزاج تقویٰ والا ہو جائے. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرنا. میں نے ایک مثال دی تھی نا، جیسے نماز ہے. ہمارے یہاں تو ایون فرائض ادا کیے جاتے ہیں نا، حج کیا جاتا ہے. اللہ پاک نے حکم دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اس کے باوجود حج کے لیے صحیح نیت نہیں کر پاتے. فرض تھا ادا کر لیا، ثواب کی امید نہیں رکھی. کہیں لوگ رکھتے بھی ہیں، جو رکھتے ہیں کامیاب ہیں، ان کا مزاج تقوی والا مزاج بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ زندگی کے عام روٹین کے کام ہیں، مثلاً ایک ماں کھانا بناتی ہے یا کپڑے دھوتی ہے، دھلواتی ہے، گھر کے سارے انتظامات کرتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتی ہے. عمومی طور پر دیکھیں تو شوہر سے اپریسیشن کی امید رکھتی ہے، جو ملتی نہیں. پھر عورت دکھی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی اجر کی امید نہیں رکھتی، اس لیے مزاج تقوی والا نہیں بنتا. تو بس یوں سمجھ لیں کہ زندگی میں جتنے کام ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا، عورت کو یہ حکم دیا نا شوہر کی اطاعت کا اور اس کے گھر کی حفاظت کا، تو دیکھیے جو بھی اللہ کی اطاعت کا کام اس سے اجر کی امید کے ساتھ کریں گی تو وہ تقویٰ ہے. تو اگر اجر کی امید چھوڑ دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے عبادت بوجھ بن جاتی ہے. اجر کی امید رکھے بغیر کام کی کوالٹی متاثر ہو جاتی. اب دیکھیے جیسے بظاہر تو کمیونزم سوشلزم کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ یعنی ایک طویل عرصہ پہلے لوگ کافی زیادہ امپریس تھے کہ سارے لوگوں میں مساوات قائم ہو جائے، کہ سب کا مال جو ہے وہ آلموسٹ یعنی سب لوگ ایک ہی جیسے حالات والے ہو جائیں. میں نے سادگی کے ساتھ یہ بات اس لیے سامنے رکھی ہے کہ اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، میں نے اس کا نتیجہ بتانا ہے. جب سارے لوگوں سے ان کی دولت، ان کا گھر بار، ان کی پراپرٹیاں سب کچھ لے لیا گیا تو اس کے نتیجے میں وہی فیکٹریاں تھیں، وہی کام کرنے والے تھے، کوالٹی بہت پور ہو گئی.
حتیٰ کہ شروع میں تو ایسا ہوا کہ لوگ رشین چیزیں پھر بھی خرید لیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ رشین چیزوں کی مارکیٹ ختم ہو گئی، ان کے سکے کی کوالٹی بھی آلموسٹ ختم ہو گئی، اتنا زیادہ یعنی ان کا سکہ جو تھا وہ کم قیمت کا رہ گیا کہ لوگوں کے لیے وہ بھی یعنی مشقت ہو گئی، اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بہت سارے پرابلمس بھی پیدا ہوئے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اجر کی امید نہ رہے کہ میری محنت کا مجھے پورا پھل ملے گا، تو اس کی وجہ سے اپنی کوالٹی متاثر ہو جاتی، اپنی لائف، مزاج خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کا دل اٹھ جاتا ہے، لوگ محنت نہیں کرتے، لوگ ذمہ داری نہیں لیتے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ان چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کتنی زیادہ ضرورت ہے عبادت کو اپنا بنانے کی، اپنے عمل کو اپنا ماننے کی، کہ میں نے یہ عمل کیا، اس کی جزا مجھے میرا رب دے گا۔ جب انسان رب سے جزا پانے کے لیے کام کرنا شروع کر دے تو وہ متقی ہو گیا۔ یہ متقی کا مزاج ہے۔ اس کا دوسرا حصہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے کوئی رک جائے تو وہ متقی، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی کسی انسان کے قدم اٹھ رہے ہیں کسی برائی کی طرف، لیکن اسے اللہ کا عذاب یاد آتا ہے تو وہ اٹھے ہوئے قدم روک لیتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ کسی نے چوری کا ارادہ کیا لیکن چوری کے بارے میں اللہ پاک کی جو سزا ہے وہ یاد آئی تو پھر چوری سے باز آ گئے، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ارادہ ہو سکتا ہے کسی کا، برائی کی نیت شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے خوف کی وجہ سے رکتا ہے تو یہ تقویٰ والا مزاج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو روزہ تقویٰ کے لیے ہے کہ ہم متقی بن جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الہدی والتقی، اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا اور تقوی کا، والعفاف والغنی، اور پاک دامنی کا اور تونگری کا یعنی مالداری کا۔ کہ اللہ پاک کتنی پیاری چیزیں، چار کتنی بڑی چیزیں رسول اللہ نے مانگی۔ ہدایت، گمراہ ہوتے ہوئے تو کوئی زندگی درست طریقے سے بسر نہیں کر سکتا۔ تقویٰ، جس کا مزاج پیدا ہونا اور اس کے لیے ایفرٹس کرنا ایک لمبی کہانی ہے ساری زندگی کی۔ اور پاک دامنی، یعنی زندگی میں اپنے آپ کو ہر بے حیائی سے بچا کے رکھنا۔ اور مالداری، تو زندگی میں آج لوگ ایجوکیشن کیوں حاصل کرتے ہیں؟ بچوں کو چھوٹی ایج میں کیوں اسکول پہنچا دیتے ہیں؟ لوگ صبح سے لے کے شام تک محنت کیوں کرتے ہیں؟ مال کی وجہ سے نا، کہ زندگی کی ضروریات پوری کریں۔ تو رسول اللہ کی ایک دعا میں چار دعائیں ہیں۔ رسول اللہ کی باتوں میں کتنی بڑی حکمت ہے، کیونکہ دینے والا رب وہ ہے۔ تو ہم پلٹ کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ روزہ کس مقصد کے لیے رکھوایا گیا؟ روزہ تقویٰ کے لیے ہے۔ یہ تقویٰ بنیادی چیز ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھنا اور اس کے عذاب کے خوف سے برائی چھوڑ دینا۔ اصلاً اگر آپ دیکھیں تو روزہ دراصل انسان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے، اگر آپ اسے جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو ایک مہینے تک انہی اوقات میں کھانا پینا چھوڑ دینا، ریسرچز یہ ثابت کرتے ہیں ہمارے جسم کے لیے بے انتہا ضروری اور بے انتہا مفید، کیونکہ آپ کا معدہ جو ہے وہ پورے ایک مہینے تک ایک پوزیشن میں رہتا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ڈالتے تو اس کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، اور کس طرح سے پوری باڈی کا سسٹم جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر لوگ روزے سے روک دیتے ہیں،
سخت گرمی ہے روزہ نہ رکھو، نزلہ لگا ہے روزہ نہ رکھو، اور یہ ہے کہ امتحان ہے روزہ نہ رکھو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. تو روزہ فرض ہے، اللہ پاک نے اس لیے فرض کیا تاکہ لوگ متقی بن جائیں. روزے کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ڈھال بنا دیا، روزے کو اللہ تعالیٰ نے صبر سیکھنے کا ذریعہ بنا دیا، تحمل سیکھتا ہے نا. پھر اس روزے کی وجہ سے کتنا شکر ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. چلیے اب دیکھیے، سحری کا وقت جو ہے تھوڑا اور طرح کا وقت ہوتا ہے، سحری کا تھوڑا تیزی کا بھی ہوتا ہے، اور روزہ بند ہونے کی وجہ سے اس چیز پہ زیادہ نظر ہوتی ہے کس وقت کھانا پینا چھوٹ جائے گا. لیکن افطار کا وقت کتنے انتظار کا وقت ہوتا ہے. کبھی آپ نے کھانے کا روزے کے علاوہ اتنا انتظار کیا؟ کبھی کسی مشروب کا روزے کے علاوہ اس طرح سے انتظار کیا؟ تو ایسا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتہ چلتا ہے، آپ کی روزہ کھولنے کی جو دعا ہے اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افطار کس قدر شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک افطار کے وقت اپنے اللہ کی طرف نہیں دیکھتا، کھانے کی طرف دیکھتا ہے اور کھانے پہ تبصرہ کرتا ہے. آج کے دن پکوڑوں کا کیا ٹیسٹ ہے، چٹنی کا کیا ٹیسٹ ہے. ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسا یعنی ہماری ایک ٹریڈیشن ہے، کمی بیشی تو نہیں. دہی بڑے کیسے بنے، فروٹ چاٹ ہے، چنا چاٹ ہے، اس موقع پر اور بیسیوں چیزیں لوگ جو ہیں وہ کھانا بھی بناتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف طرح کے مشروبات ٹھنڈے گرم ہر طرح کے رکھتے ہیں. لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو اس وقت پہ اس کھانے کی وجہ سے اپنے رب کو یاد کریں، اور اس کھانے کا جو ایفیکٹ باڈی پر ہو رہا ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. کتنا پیارا وقت ہوتا ہے جب پیاس مٹ جاتی ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. سارا دن پیاس انسان کو تنگ کرتی ہے نا، اور گرمی کا روزہ کس قدر شکر گزار بنا دیتا ہے. افطار کے وقت کو، افطار کا وقت شکر گزار بنا سکتا ہے اگر انسان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہے. پرابلم یہ ہے کہ روزے میں کھانا چھڑوایا گیا، انسان کا دھیان کھانے میں ہی رہتا ہے. زیادہ آج کیا پکے گا، آج کے افطار کیا ہوگا، کس کو کیا پسند ہے، کس کے لیے کیا بنے گا. اور جب وہ چیزیں آ بھی جائیں تو سب لوگوں کا دھیان کھانے میں گم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا کھانا دینے والے کی طرف رجوع ہو گیا تو شکر گزاری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. روزے میں اگر آپ دیکھیں تو چند کھجوریں ہوتی ہیں نا جو انسان نے کھانی ہوتی ہیں، اور شربت کا گھونٹ، اور ہو سکتا ہے کھانے کی کچھ اور چیزیں بھی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ روزے کے بعد نماز پڑھنی ہے، اور روزے میں یعنی روزہ افطار کرتے وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ کی حمد ہے، شکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ذهب الظمأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشنگی، پیاس دور ہوئی. سبحان اللہ، مجھے یہ الفاظ اتنے پیارے لگتے ہیں. پیاس دور ہو گئی. کب کوئی سوچتا ہے پیاس دور ہو گئی؟ لوگ اپنے پیٹ کی کیفیات پر غور کرتے رہتے ہیں کہ اب برا کیا ہو گیا، اچھے کی طرف کم دیکھتے ہیں کہ میں نے اچانک پانی پی لیا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا. یعنی جب کبھی آپ اس انداز میں سوچتے ہیں
کہ مجھے کیا نہیں ملا یا میرے ساتھ کیا خراب ہو گیا، تو ناشکری کے جذبات ابھرتے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا رحمت کا معاملہ کیا، تو اس کی وجہ سے شکر گزاری کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہمیں چاہیے وہ تو شکر گزاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اگلے الفاظ ہیں وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، رگیں تر ہو گئیں۔ سبحان اللہ، دوسری بات بھی ایسی ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ شکر گزاری کا احساس جنم لیتا ہے۔ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اجر ثبت ہو گیا۔ یہ ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ تو آپ اگر اس ایک دعا کے اثرات دیکھیں تو کتنے زیادہ گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوشی کی کیفیت ہے کہ میری پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ عبادت اور نیکی کی حرص پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جب تعلق جڑتا ہے تو اس کی وجہ سے نیکی کی حرص بھی بڑھتی ہے نا۔ اور روزے کے اختتام پر اگر بندے کا رخ رب کی طرف ہو جائے تو ذوق عمل ابھرتا ہے۔ اس وقت کی یہ دعا شعوری طور پر ہو تو قیام اللیل نصیب ہو جاتا ہے، رات کی نماز، اس میں قرآن سننا جی بھی لگتا ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر انسان شکر ادا نہ کرے، کھانے پر تبصرہ کرتا رہے، سب سے زیادہ نقصان روزہ رکھتے ہوئے اور افطار کرتے ہوئے باتوں کا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کبھی ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو چونکہ ذکر الہی نہیں ہوتا، جیسے رسول اللہ نے فرمایا میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو، تو ہماری گفتگو میں ایسی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جہاں یا تو کسی کی غیبت ہو جائے گی، یا چغلی ہو جائے گی، یا کوئی تانا، یا اپنی کیفیات پہ تبصرہ، جس کی وجہ سے شکر گزاری کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں روزے رکھنے کا بڑا فائدہ ہے کہ ابھی سے پریکٹس کر لیں۔ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، اجر ثبت ہو گیا انشاءاللہ۔ تو کیا آپ تقوی کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہر جگہ پر آپ کو یاد آئے گا کہ اس پر بھی مجھے میرے رب سے اجر مل گیا، الحمدللہ۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے روزے کی حقیقت کو سمجھنا، روزے سے کیا فوائد نصیب ہوتے ہیں، اور روزے میں کرنے والے کام کون سے ہیں، اور اس رمضان میں مجھے دراصل میری لائف کی کوالٹی، اگر فرض کریں کہ میں نے 50% نیکیاں کرنی سیکھ لیں یا 20% سیکھیں، تو 80% جو باقی ہیں، یعنی 80% اس کی کوالٹی بہتر اور بنائی جا سکتی، تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں رمضان میں کرنے والے کام کون سے ہیں، روزہ رکھنا بھی، اور ذکر کرنا، دعائیں کرنا، دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں، ان میں افطار کا وقت ہے، قیام اللیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان، قیام اللیل اور لیلۃ القدر تینوں کے بارے میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، احتساب سے مراد ثواب کی نیت ہے، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شرط ہے کہ دو چیزوں کے لیے آپ کوشش کر لیں کہ روزہ رکھنا تو ایمان اور ثواب کی نیت۔ پھر آپ نے رمضان کی راتوں میں قیام کے بارے میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سے نیت کر لیں رمضان میں کتنا قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کے لیے ارادہ کریں گے تو اب تلاوت کریں گے۔ ہمارے یہاں جو بہت بڑا تیر مارتا ہے وہ ایک پارہ پڑھ لیتا ہے نارملی،
کہ چلو پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیں گے. جو لوگ تیر نہیں مارتے اپنی ضرورت سمجھتے ہیں وہ بھی 2 پارے پڑھ لیں گے یا 3 پڑھ لیں گے. نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن پڑھنے کا معاملہ اگر آپ اپنے اسلاف میں دیکھیں تو رمضان میں ایک دن میں قرآن بھی پڑھتے تھے اور 3 دن میں تو عام دنوں میں صحابہ کرام قرآن پڑھ لیتے تھے. چلیں 7 دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے. رمضان میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک منزل جیسے سورہ الفاتحہ سے شروع ہو کے سورہ نساء تک کے 5.25 پارے بنتے ہیں. دوسری منزل جو ہے وہ تقریباً 5 پاروں پر مشتمل ہے سورہ توبہ تک. تیسری منزل چھوٹی ہے کیونکہ یہ تقریباً کو 3.25 پارے بنتے ہیں. اور اسی طرح سے اگلی منزل ہے کوئی 3.5 پاروں کی ہے, کوئی 4 پاروں کی, کوئی 4.25 پاروں کی. 7 دن میں قرآن کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان میں 4 قرآن تقریباً پڑھ لیں گے. یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. تو اپنے تلاوت قرآن کے بارے میں ضرور پلان کریں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روک دیا تھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو نیند سے روک دیا تھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. رمضان کی راتیں جو آج کل ہیں اتنی مختصر ہو گئی کہ اس میں لوگ نارملی اگر جاگتے بھی ہیں تو جاگتے ہوئے آپس کی گپ شپ میں گزار دیں گے. وقت گزاری اور وقت جو ہے وہ غلط مصروفیات میں لگایا جاتا ہے.